عرش پر جبریل امین ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے جبریل ان حدوں کو چھوڑو اور فوراً میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اور میرے نبی سے میرے نبی کے صحابہ نے سوال کیا ہے کہ وہ نبی کی بارگاہ میں ایسا کیا پیش کریں کہ نبی خوش ہو جائیں؟ تو جبریل جا کے سنا دو اللہ سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جبریل جا کے کہہ دو ان کا رب یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ آپ کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ یہ آپ کے اہل بیت سے مودت کریں، ان سے محبت کریں، یہی ان کا نظرانہ حقیقی ہو۔ ایک بات سوچئے آپ نے کبھی غور کیا اس پہ؟ آیت کو آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ صحابہ پوچھنے نبی کے پاس آئے تھے۔ سید سراج تاجی صاحب ہے، تشریف فرمائے، مدثر بھائی ہمارے بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے، محمد وسیم صاحب ہے۔ میں اگر نام لے کے سوال کروں حضرت مولانا وسیم صاحب اس مسئلے کا حل بتائیں، کس سے پوچھا گیا؟ صحابہ پوچھنے نبی کے پاس آئے تھے، سوال نبی سے کیا گیا تھا، حضور خاموش ہے، جواب خدا دے رہا۔ خدا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ و کنیکشن دیکھی کتنا مضبوط ہے کہ خدا، بلکہ قرآن میں خدا نے فرمایا کہ نبی خود کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو میرا حکم ہے۔ حضور جیسے چاہتے زبان سے بیان فرما دیتے، کیا ضرورت تھی کہ جبریل امین کے ذریعے سے قرآن کے اس پیغام کو بھیجنے کی؟ اگر آپ تاریخ کے صفحات کو پلٹیں گے تو پتہ یہ چلے گا آقا دو عالم کے پاس جبریل امین یہ آیت لے کر آئے تھے۔ اس کے شان نزول کے پورے باب میں اس کے تمام تر وجوہات لکھی ہیں، مگر جہاں تک اس دور کو دیکھتے ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے تو ضرور یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آقا کریم اگر خود اپنی زبان سے کہہ دیتے تو لوگ ناسبیت زدہ ذہن رکھنے والے حضرات یہ کہتے یہ تو حضور نے اپنے گھر کے لیے کہہ دی، علی ان کے بھائی تھے، فاطمہ ان کی بیٹی ہے، حسنین ان کے نواسے ہیں، حضور نے گھر والوں کو پڑھا دیا۔ یا رسول اللہ آپ کے رب کی مرضی یہ ہے آپ خاموش رہیں، آپ کا رب علی کو بلند کرے گا، آپ خاموش رہیں، آپ کا رب آپ کی بیٹی کو بلند کرے گا، آپ خاموش رہیں، حسین و حسن کو اللہ اس مقام پہ پہنچا دے گا کہ اب کوئی علی کی محبت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہ ہوگا، فاطمہ کی محبت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہ ہوگا، اور آپ کے اولادوں کی محبت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اب اہل بیت کی محبت کا جو انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرے۔ اب جسے علی سمجھ میں نہیں آتے اسے نبی کیا سمجھ میں آئیں گے؟ آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کی عظمتوں پہ قربان کہ انہوں نے امت کی مشکلیں حل کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن وقاص، یہ افقہ صحابہ، یہ تمام تر صحاباؤں نے امت کی مشکلیں حل جانتے کیسے کرتے؟ جب کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں پوچھ لیتے تھے، انہوں نے پوچھا، امت کو مسئلے کا حل پتہ چل گیا، حدیث کی کتابوں میں لکھ دیا گیا، فقہ کے اماموں نے وہاں سے استفادہ کر لیا اور امت کے لیے آسانی کر کے منظر عام پہ پیش کر دیا۔ اب جانتے ہیں صحابہ نے امت کی مشکلات کو حل کیا ہے۔ اب جانتے ہیں صحابہ کو مشکل کشا کون ہے؟ آئیے دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اعرابی شخص آیا، شکل و صورت کا کالا تھا، اور آنے کے بعد بہت توجہ کے ساتھ پورا واقعہ سنیے۔ آنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا، اس نے کہا میری ملاقات محمد ابن عبداللہ سے کراؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا ہے، حضور اپنی قبر انور میں جلوہ فرما۔ وہ کہتا نہیں، آج اگر تم نے میری ملاقات محمد ابن عبداللہ سے نہیں کرائی تو تمہارا دین جھوٹا۔ لوگوں نے کہا اس دعویٰ بات کا تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ کہا سنو، میں اس سے پہلے ایک بار مدینے آیا تھا،
اسلام و مسلمانوں کے نبی نے مجھے کچھ دیا تھا اور کہا تھا دوبارہ جب آؤ گے تو پھر یہی ملے گا. میں دوبارہ مدینے آیا ہوں مگر وہ کہاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے پریشان ہیں. وہ مدینے کی گلیوں میں آج اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں. مدینے کے گلیوں میں پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو وہ زور زور سے چیلنج کر رہا ہے. آخر کون ہے جو اس کی زبان کو خاموش کرے؟ آقا کریم تو اپنے قبر انور میں تشریف لے جا چکے ہیں. صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں. صحابہ کرام نے باہمی مشورہ کرا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب سیدہ کے دروازے پہ چلتے ہیں, بنت رسول اللہ کے دروازے پہ چلتے ہیں, آواز دیتے ہیں. اندر سے حضرت مولا کائنات تشریف لاتے ہیں, عرض کرتے حضور فلاں فلاں شخص آیا ہے اور مدینے کی گلیوں میں آج اسلام کو رسوا کر رہا ہے, اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے, پیغمبر اسلام کے پیغمبر اسلام کی عطا کو چیلنج کر رہا ہے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم سے صحابہ فرماتے چلیے مسجد نبی اور اس مسئلے کو حل فرمائیے. تمام مسلمان اکٹھا ہو چکے ہیں. حضرت مولا کائنات مسجد نبی میں تشریف لائے. وہ شخص سامنے آ کے بیٹھا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے فرمایا بتاؤ کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں پہلے یہ بتائیے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ نہ میں اپنا تعارف دوں نہ تم اپنا تعارف دو. اب نہ تم یہ جاننے کی اشتیاق رکھو کہ میں کون ہوں, نہ میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے کیا کہا تھا, تمہارا سوال کیا تھا. کہتے ہیں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ دیا تھا اور کہا تھا مدینے جب آؤ گے تو تمہیں اور دوں. حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ابوبکر صدیق گھر بھیجیے کسی کو اور کھجور کی ایک ٹوکری منگوا لیے جائے. کھجور کی ٹوکری ایک آئی جس میں کھجور بہت اچھی تعداد میں رکھے تھے. مسجد نبوی شریف کے سامنے رکھ دی گئی. کھجور کو دیکھتے ہی اس شخص کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا. حضرت مولا کائنات نے فرمایا دامن پھیلا دو. اس شخص نے دامن پھیلا دیا. مولا علی نے ہاتھ ڈالا, کھجور اٹھایا اور اس کے دامن میں ڈال دیا اور کہا اسے باندھ دو, اسے باندھ دو. اس نے باندھ لیا. حضرت مولا علی نے پھر دوسرا ہاتھ ڈالا, ایک مٹھی کھجور اٹھایا اس کی چادر میں ڈالا, کہا اسے باندھ دو. پھر تیسرا ہاتھ ڈالا, ایک مٹھی کھجور اٹھایا اس کے چادر کے دوسرے کونے میں ڈالا, کہا اسے باندھ دو. باندھنے کے بعد مولا کائنات نے وہ کھجور کی ٹوکری وہاں سے روانہ فرمایا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کہتے ہیں اے سائل اپنے دامن کی کھجوروں کو کھولو اور دیکھو کیا یہ 20 کھجوریں ہیں. وہ سائل گنتا ہے 20 کھجوریں تھیں. چادر والے کھجور کو گنتا ہے, دونوں حصوں میں 20 کھجوریں تھیں. اس کے چہرے پہ حیرانی بڑھ جاتی ہے, پریشانی بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اے سائل شاید تم ایک چیز بھول گئے ہو, میں تمہیں یاد دلاتا ہوں. میں وہ علی ہوں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانتوں کا امین اور غدیر میں جس کے لیے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں, جس کے لیے محمد ابن عربی نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گنو. وہ شخص کہتا ہے, اب وہ شخص گنتی شروع کرتا ہے, 20 کھجوریں نکلتی ہیں. صحابہ کرام خاموش بیٹھے, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ کیا ہے, کوئی کچھ ماجرا سمجھ نہیں پا رہا. وہ جان رہا ہے جو شخص دعویٰ کر رہا تھا یا تو مولا علی جان رہے ہیں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا تم نے کھجوریں تو گن لی, اب تم گنو اور دیکھو کہ ساری کھجوریں جو ہیں جو 20 تمہارے دامن میں ڈالی ہیں وہ کھجوریں سب ایک سائز کی ہیں کہ نہیں ہیں. جو 20 تمہارے چادر کے کونے پہ ڈالا ہے وہ اس سے سائز میں تھوڑی بڑی ہے, وہ سب ایک سا ہے کہ نہیں ہے. اور جو 20 تمہاری چادر کے دوسرے کونے میں ڈالا ہے وہ ان سے بڑی کھجوریں ہیں, دیکھو ایک سا ہے کہ نہیں ہے. سائل حیران و پریشان ہو گیا اور کہتا ہے امیر المومنین اب اسے گننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہاتھ آگے بڑھائیے. علی مرتضیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا, مسجد نبوی ہے, صحابہ کی موجودگی ہے. وہ شخص مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے, کہتا ہے جو علی اتنا سچا ہے اس کا نبی کتنا سچا ہوگا, اور جب نبی سچا ہے تو خدا کتنا سچا ہوگا. کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ کرام پریشان ہیں, ماجرا تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. حضرت مولا کائنات سے عرض کرتے ہیں حضور
اتنی بڑی مشکل اتنی آسانی سے حل ہو گئی. میرے آقا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اسی سے پوچھو بات کیا. وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ رسول اللہ نے مجھے 3 مٹھیاں کھجوریں دی. اللہ کے رسول نے جب مجھے کھجوریں دی تھی تو میں نے گری تھی. حضور کی مٹھی میں ایک بار میں 20 کھجوریں آئی تھی. میں نے دعویٰ آج اس لیے کرا تھا کہ واقعی میں پورے مدینے میں کوئی شخص ایسا موجود ہے جس کا ہاتھ انصاف میں رسول اللہ کے ہاتھ کے جیسا ہو. صحابہ کرام کو یاد آ گیا کہ ایک مقام پہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ انصاف میں میرے ہاتھ اور علی کے ہاتھ میں کوئی فرق نہ پاؤ گے. جو انصاف کا ہاتھ میرا ہے وہی ہاتھ علی کا. دور صحابہ میں جو صحابہ کی مشکل کو حل کر دے اسے مولا کائنات کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کہ دور خلافت میں خانہ کعبہ شریف کا حضرت عمر طواف کر رہے ہیں. بڑا مشہور بات ہے. حضرت عمر فاروق اعظم طواف خانہ کعبہ کا کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے آپ نے حجر اسود کی طرف جب تشریف لائے کہا حجر اسود لوگ تجھے چومتے ہیں تجھے بوسہ دیتے ہیں تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا. تو نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک. مگر میں بھی تجھے اس لیے چوموں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما. حضرت مولا کائنات اپنے طواف کا چکر پورا کر کے اس کے قریب آئے اور آپ نے بڑی دھیان سے حضرت عمر کی بات سنی. کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بالکل غلط فرما رہے ہیں. یہ حجر اسود ہے تو پتھر مگر یہ نفع بھی دے گا اور نقصان بھی دے گا. یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا مولا کائنات یہ نفع نقصان کیسے دے گا تو پتھر ہے. آپ نے فرمایا یاد کریے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجر اسود قیامت کے دن لوگ